أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کونو ہو جاؤ تم انصار اللہ اللہ کی مدد کرنے والے کما قال عیسیٰ بن مریم جیسے کہ کہا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام للحواریین اپنے حواریین کو اپنے ماننے والے من انصاری الی اللہ کون شخص مدد دینے والا ہے اللہ کی طرف میری. قال الحواریون کہا حواریون نحن انصار اللہ ہم مدد دینے والے ہیں اللہ کی. فآمنت بس ایمان لایا طائفت ایک گروہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے. وکفرت طائفہ اور کفر اختیار کیا ایک فرقے. فأيدنا الذين بس قوتی اللہ نے مدد کی اللہ نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے علی عدوهم ان کے دشمنوں پر. فأصبحوا ظاہرین بس ہو گئے وہ غالب غلبہ پانے والے. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں
ان کو آخرت کے اعتبار سے بھی نعمتیں ملتی اور دنیا کے اعتبار سے بھی ان کو نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نواز نعمتوں سے جس کو وہ پسند کر رہے ہوتے. ایک تو اللہ کی مدد آتی، فتح قریب اور فتح نصیب ہو جاتی، اور جس فتح کی وجہ سے مال غنیمت کے انبار مل جاتے تو انسان کی زندگی جو ہے خوشحال ہو جاتی. اس لیے فرمایا وبشر المؤمنین، خوشخبری ہے مومنین کی. اگلی آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ اے ایمان والو کہ جب اعلاء کلمت اللہ میں دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے تو پھر کونوا انصار اللہ، پھر تم اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ. اللہ کی تو مدد کوئی نہیں کر سکتی. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو یا دین کی مدد کرو. اب دین کی مدد کیا ہے؟ فرمایا دین کی دعوت کو لے کر جو ہے ہر دوسرے شخص کے طرف پہنچ، ہر طرف چلے. اس لیے تو اللہ اکبر، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام جو ہے تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف پیغام کو پہنچایا نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا. تو پھر کیا فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو لوگوں. اس لیے صحابہ کرام وہاں سے نکلے. اب جنت البقیع اور مکہ اور مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو ہے 10,000 صحابہ کرام کی قبور ہے، باقی تو سارے کے سارے پھیل گئے دنیا میں. یہ وہ اللہ کی مدد تھی، یعنی اللہ کے دین کی مدد تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، دعوت توحید، اللہ کی طرف بلانا، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام لے کر نکلے اور کہاں کہاں تک پہنچ گئے. فرمایا کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو یا اللہ کی دین کی مدد کرو، دین کی دعوت کو لے کر نکلے. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ حضرت عیسیٰ جو بیٹے ہیں حضرت مریم کے کہا للحواریین، حواریین کہتے ہیں ماننے والوں، اطاعت کرنے والوں. ویسے حواریین یہ جمع حور، اور حور کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو کہتے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے رنگ جو ہے سفید تھے اس لیے حواریین کہا گیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے دل صاف تھے، جو کچھ وہ زبان پہ کہتے تھے دل میں بھی وہی ہوتا تھا، اور جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان سے کہتے تھے. یعنی گویا کہ ان میں نفاق نہیں تھا، اس لیے ان کو حواریین کہا گیا. اتباع کرنے والے. من انصاری اللہ، کون میری مدد کرنے والے اللہ کی طرف؟ من انصاری، کون شخص ہے مدد دینے والا میرے اللہ، اللہ کی طرف؟ تو قال الحواریون، تمام حواریون کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے ہیں، ہم جو ہے مدد کرتے ہیں، ہم جو ہے آپ کے ساتھ مل کر جو ہے کافروں کے ساتھ یاد کریں گے. یا کیا فرمایا؟ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گئے تو اس وقت یہ سارے کے سارے حواریین جو ہے انصار اللہ، اللہ کی مدد کریں گے. یعنی اس وقت جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے کافروں سے جہاد کریں گے. فرمانت طائفہ، اس وقت جو بنی اسرائیل تھے اس میں 2 قسم کے ہو. بعض مفسرین فرماتے ہیں 3 قسم کے، کہ بعض لوگ تو وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر رہے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے. بعض نے تو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے.
بعض لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، اور بعض وقت ایسے بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا رہے تھے. تو اس لیے فرمایا فآمنت طائفہ، بس ایمان لائے ایک گروہ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اور کفر اختیار کیا ایک گروہ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے. جس طرح کے چھٹے پارے میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی جو ہے وہ سازش کی، لیکن اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کیا. اور کیا فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے طرف آسمان کی طرف اٹھا دیا. اس لیے فرمایا فأیدنا الذین آمنوا، بس اللہ نے قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان والے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. یہ صفت ایمان جو ہے جس میں بھی ہوگی اللہ کی مدد اسی کے ساتھ. اللہ کی مدد کے فیصلے جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہیں ہے. ہاں ظاہری طور پر دنیا میں کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ جو فاتحین میں سے نہیں ہے. ہمیشہ ذلت و خواری بالآخر ان کے ساتھ. فأیدنا الذین آمنوا، فرمایا تائید دی قوت اللہ نے ان کو، قوت دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں، فاصبحوا ظاہرین، بس وہ غالب ہو، اللہ کی مدد سے جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد، اور جہاں بھی ایمان والے ایمان کی قوت کے ساتھ لڑتے رہے، اللہ کی مدد جو ہے ان کے ساتھ رہی اور وہ ہمیشہ غالب رہے. الحمدللہ، الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاء الله يغادر سقما. صلى الله تعالى اجمعين برحمته.